بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ہاتھ ہماری باڈی اور باڈی لینگویج کا ایک بہت ہی اہم ترین حصہ ہوتے ہیں۔ ہاتھوں سے نہ صرف ہم بہت سے کام لے سکتے ہیں بلکہ بہت کچھ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں بھی بڑی اہم ہوتی ہیں۔ یہ صرف انگوٹھیاں پہننے کے کام نہیں آتی بلکہ یہ ہماری شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہیں۔ عام طور پر ہماری ہتھیلی کی سب سے چھوٹی انگلی، جسے پنکی فنگر یا مرسی فنگر کہتے ہیں، اس سے زیادہ بڑے اور بھاری کام نہیں کیے جا سکتے۔ یہ انگلی باقی انگلیوں کے ساتھ مل کر ہی بھاری کام کرنے میں مدد کر پاتی ہے۔ انفرادی طور پر یہ زیادہ مضبوط اور زیادہ کام کی نہیں ہوتی، لیکن دکھنے میں یہ چھوٹی سی نظر آنے والی انگلی آپ کی شخصیت کے بارے میں کئی بڑی باتیں بتاتی ہے۔ کوئی کتنا کیئرنگ ہے، کتنا قسمت والا ہے، کتنا ذہین ہے، کس میں کتنی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، یہ سب کچھ آپ اس شخص کی چھوٹی انگلی کو دیکھ کر جان سکتے ہیں۔ تو کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے انٹرسٹنگ فیکٹس بتائیں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا۔ دوستو، ہر انگلی کے 3 حصے ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ اگر آپ کی چھوٹی انگلی کا سب سے پہلا حصہ باقی حصوں کی نسبت لمبا ہے تو ایسے لوگوں کے اندر دوسروں کی توجہ اور محبت حاصل کرنے کی خوبی ہوتی ہے۔ ان کی شخصیت کے اندر ایک مقناطیسی کشش ہوتی ہے۔ ان کے لوگوں سے ملنے جلنے اور بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے۔ ایسے بچے شروع سے ہی دوسرے بہن بھائیوں کی نسبت والدین کی زیادہ توجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی آبزرویشن بہت ہی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ ان کے اندر لوگوں کے مزاج اور رویے کو سمجھنے اور اس کے مطابق بات کرنے کی زبردست خوبی ہوتی ہے۔ اپنی اسی اسٹرانگ آبزرویشن کی وجہ سے یہ لوگ گہرائی سے لوگوں کو پرکھ لیتے ہیں۔ اگر چھوٹی انگلی کا درمیانہ حصہ پہلے اور تیسرے حصے کی نسبت بڑا ہے تو ایسے لوگ کیئرنگ ہوتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کا دھیان یہ خود سے بھی زیادہ رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ان کے اندر قربانی کا جذبہ ہوتا ہے اور یہ دوسروں کے کام آ کر زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اگر آپ کی چھوٹی انگلی کا آخری حصہ سب سے چھوٹا ہے تو یہ آپ کی کمی کو نہیں بلکہ آپ کی اچھائی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے لوگ لائل ہوتے ہیں، اپنے رشتوں اور تعلقات کا پاس رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی کمیونیکیشن اسکلز دوسرے لوگوں کی نسبت بہت اچھی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ جب بولتے ہیں تو لوگ دھیان سے ان کی باتیں سنتے ہیں۔ اپنی انہی کمیونیکیشن اسکلز کی وجہ سے یہ لوگ اچھے لیڈر ثابت ہوتے ہیں۔ دوستو، چھوٹی انگلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انگلی جتنی لمبی ہوتی ہے اتنی ہی خوبیاں اس شخص کے اندر زیادہ ہوتی ہیں۔ اس انگلی کا لمبا ہونا بتاتا ہے کہ وہ شخص زندگی میں کتنا کامیاب ہوگا اور اس کے اندر کتنی لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی۔ لمبائی جتنی زیادہ ہوتی جائے گی، کامیابی اتنی ہی زیادہ ملے گی۔ لمبی انگلی والے لوگ بات چیت کرنے اور لوگوں کو کنونس کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، اس لیے یہ اپنے رشتوں کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر پاتے ہیں۔ اگر چھوٹی انگلی کی لینتھ ساتھ والی انگلی کے پہلے جوڑ سے تھوڑی زیادہ ہے تو یہ لانگ فنگر کہلاتی ہے۔ ایسے لوگ پیسہ کمانے کے بارے میں بہت ایگریسو ہوتے ہیں۔ یہ زندگی میں جلدی جلدی بہت کچھ پانا چاہتے ہیں۔ یہ جو کام کرتے ہیں اس کے بارے میں بہت پیشنیٹ ہوتے ہیں۔ یہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں۔ جو بھی کام یہ کرتے ہیں اس کی چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل کا بھی جائزہ لیتے ہیں، اس لیے زندگی میں دوسرے لوگوں کی نسبت بہت جلدی آگے نکل جاتے ہیں۔ ایسے لوگ لکی ہوتے ہیں اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر چھوٹی انگلی کی لینتھ ساتھ والی انگلی کے پہلے جوڑ کے برابر ہے تو یہ نارمل لینتھ کہلاتی ہے۔ ایسے لوگ بڑے ضدی اور مستقل مزاج ہوتے ہیں۔ کسی کام کو شروع کر لیں تو اسے ختم کر کے ہی دم لیتے ہیں، ہار نہیں مانتے۔ اپنی اسی مستقل مزاجی کی وجہ سے یہ مشکل سے مشکل کام بھی کر جاتے ہیں۔ اگر یہ اپنی ضد اور مستقل مزاجی کو پازیٹیو وے میں یوز کریں تو ان سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیشہ اپنی پرسنل اور پرائیویٹ لائف میں ایک بیلنس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دوسروں کی زندگیوں میں بلا وجہ دخل نہیں دیتے
اور دوسروں سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر مرسی فنگر 7 والی انگلی کے جوڑ سے بھی چھوٹی ہے تو ایسی انگلی شارٹر فنگر کہلاتی ہے۔ ایسے لوگ دوسروں سے بات چیت کرنے میں ڈیفیکلٹی فیل کرتے ہیں، اپنی بات چیت اور جذبات کا اظہار مناسب طریقے سے نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگ دوسروں سے نہ کھلنے ملنے کی وجہ سے الگ تھلگ اور تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا کھل کر اظہار نہیں کر پاتے اور زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایسے لوگ ذہین نہیں ہوتے، ان کو صرف تھوڑی سی توجہ، محبت اور موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان کو کوئی پراپر سپورٹ اور گائیڈ کرنے والا مل جائے تو یہ ایک ہیپی اور سکسیسفل لائف گزار سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کی فنگر کس طرح کی ہے؟ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ بھی بتائیے گا۔ اور اگر اس ویڈیو میں کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ وہ اچھی بات آپ کے عزیز دوستوں تک بھی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔